کراچی کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور عوام کو خبردار کیا کہ وہ رمضان المبارک کے دوران احتیاط کریں۔ آج لاہور کے ڈاکٹرز میدان میں آئے اور جو انہوں نے باتیں کیں وہ چونکا دینے والی ہیں۔ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا تو وہ سن کر بھی پریشان ہو گئے۔ کیا ہونے والا ہے، علماء اکرام کی کیا ذمہ داری ہے، اور کیا اب بھی ہم احتیاط نہیں کریں گے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع اور آج کا سوال۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحبان کو بھی آن بورڈ لیں گے، ان سے پوچھیں گے بھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی لائیو ٹیلی تھون کی، تمام بڑے بڑے اینکرز موجود تھے، اور خاص جو تھی اس ٹیلی تھون کی اہمیت کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا، اور اس دعا میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، آخر کہاں تک سنبھالے، اور ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ وہ اکیلے ہی ایماندار ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا بڑا شکریہ کہ مجھے تو انہوں نے 22 کروڑ جھوٹوں میں شامل کر دیا اور عمران خان صاحب کو سچوں میں شامل کر دیا۔ انہیں شاید وہ حدیث کو فکرے نہیں یاد، حکمرانوں کی بات کر رہے ہو، نہیں حدیث کو فکرے یاد نہیں ہے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی نظر ایک حدیث کر دیتا ہوں۔ شاید آئینے میں چہرہ پاکستان قوم کا سب کا نظر ہے کہ ایک تو اعمالکم اموالکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ تب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تم سے خوش ہے اور اللہ تم سے ناراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تم پر ایسے حاکم مسلط کرے گا جیسے انہوں نے عمران خان کا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تم برے ہوگے تمہیں ایسے کرے گا کہ تمہیں تمہارے عزت داروں کو ذلیل کرے گا اور تمہیں وہ اپنا سختی میں رکھے گا۔ تو یا تو یہ طے کر لیں کہ 22 کروڑ قوم جھوٹی ہے اور اس کے اوپر ایک سچا اللہ نے اپنی سنت بدل کے نافذ کر دیا ہے، اور یا یہ ثابت کر دیں کہ 22 کروڑ بھی سچے ہیں، ٹھیک؟ ایک بات بہرحال اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب کو عزت دے، تقدیر دے، ان کی بڑی بنتا ہے، سب کچھ ہے، چیز ہے۔ انہوں نے دعا بھی بڑی رکت امیز کی ہے، رکت امیز کی ہے، سب کچھ ہے۔ 55 کروڑ روپیہ ان کو ملا ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، الخدمت کی میں ہر اس کو نکلتا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے، عید اپنا عید رمضان سے پہلے زکوٰۃ، وہ جو الخدمت کی ہر سال نکلتا ہوں میں، 55 کروڑ سے زیادہ اکٹھا کر کے لاتا ہوں۔ 3.7 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ تو اوور آل ہے، میں ویسے کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں۔ بہرحال اینی ہو، خان صاحب کو اپنے اینی ہو، لیکن کل سے میں تکلیف میں ہوں، شدید تکلیف میں ہوں ہر معاملے کے اندر، اور اس مسئلے میں تکلیف میں ہوں کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ عثمان صاحب، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو خدا نہ خواستہ یا مجھے کینسر ہے تو کہے کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم کل کو میرے پاس نہ آ جانا، یا تم یہ کرو گے تو تم یہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات آپ اسی کی مانیں گے، گھر میں کسی اور کی نہیں مانو گے۔ صحیح بات۔ کوئی ماں جو ہے نا، کوئی ماں، کوئی باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ جو یہ کہے کہ بیٹے کا میں علاج نہیں کراتا ہوں، پہلے میں یہ بندوبست کر لوں کہ اس کو کھانے کا بندوبست، رات کو کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ یعنی آپ نے پاکستان کی ایک پوری کی پوری کمیونٹی کی ایڈوائس، یہی علماء ہمارے کر رہے ہیں۔ ڈائبٹیز ہوتی ہے، کس کے فتوے پہ روزہ نہیں رکھا جاتا؟ علماء کا، ڈاکٹر کے بھی۔ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب دیتے ہیں، نہ مفتی منیب الرحمان دیتے ہیں، نہ سامنے سعید دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھو، اور آپ اس کی بنیاد پہ فتویٰ دیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس کی بنیاد۔ اس وقت ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اوور آل یہ سچویشن ہے، تراویح کم از کم یہ اس کو ریسٹرکٹ کر لو، اور سب آپ ان کو اپنی اوقات، کل ہم نے مدنی کو بلایا تھا، ہم نے خاص طور پہ میں کہتا خود تالے لگانے چاہیے اس وقت جا کے، اس لیے کہ یہ گیم ہے بہت بڑی، میں بتا رہا ہوں ان کو، اور یہ گیم ایک سیکولر طبقہ کھیل رہا ہے کہ کل کو اگر کچھ بڑھے، آپ آج تک اپنے تبلیغی جماعت والوں کا داغ دھوک چکے ہو۔ دیکھیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، ظاہرین کا داغ تو دھل جاتا ہے، وہ مجھے پتا ہے کیوں دھلتا ہے، اور پورے پاکستان کے میڈیا کو پتا ہے کہ کیوں دھلتا ہے، وہاں کوئی بات نہیں کرے گا۔ لال شہباز قلندر سے جا کر اگر لے تب بھی کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک، لیکن یہاں آپ کو وہ
इमेज बनेगा, इसलिए खुद ताले लगाओ को 5 से बंदे नहीं होंगे, हम नहीं बढ़ाते, क्योंकि इसलिए कि हुकूमत ने हमें कह दिया हम बंद कर देंगे। एक तो ये। अब आते हैं अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची के तमाम बड़े उसके ऊपर हॉस्पिटल्स, सर। उसके ऊपर हमारे शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मुराद अली शाह के कहने पे आपने सियासी प्रेस आप जरा सुने ना तो। डॉक्टर, अब शहबाज गिल का वो दिखाएं जी, हमें जरा सुनाएं भी अगर उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद हम शहबाज गिल साहब से आज पूछेंगे भी कि जनाब वो तो मुराद अली शाह साहब ने करा दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने कराई? इस सिंध से एक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध गवर्नमेंट पहले भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करती रही है, यहां मानती थी कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमें खोलनी चाहिए, और वापस जाके सिंध में बिल्कुल जब डिसीजन होता था और बाद में उसके अपोजिट बयान दिए जाते थे। अब मैं ये समझता हूं, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये बुनियादी तौर पर यहां पर सियासत कर रहे हैं, और इनका पर्पस मतमा नजर ये नहीं है कि अवाम की बेहतरी किसमें है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये जानते बूझते कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता एक ऐसा मुल्क जिसके 24.9% लोग गुर्बत की लकीर के बिल्कुल नीचे हैं, वो 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन आप रखेंगे तो लोग भूखों मर जाएंगे। इनको पता ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बार बार सख्त तरीन लॉकडाउन क्यों करते हैं? एक तो ये चाहते हैं कि इस पर सियासत करें, और दूसरा ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के होते हुए इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाए और हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल सत्यानाश हो जाए और बाद में रीस्टार्ट ना हो जाए। नहीं, तो आप डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शक की नजर से देख रहे हैं? गवर्नमेंट चेंज करने के लिए डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप शक की नजर से देख रहे हैं? जी मैं बिल्कुल देख रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के लिए नहीं है। सब डॉक्टर्स की उनकी ट्रेनिंग किसी और काम के लिए, पॉलिसी मेकर्स और लोग हैं, और जो मेकर्स हैं उन्होंने तमाम लोगों को कंसल्ट करके ये पॉलिसी बनाई है। ये ऐसे ही है जैसे एक कोई प्रोफेशन के लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं सब डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूं, पहली बात ये है, ये चंद डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर्स का काम हॉस्पिटल्स के अंदर है, डॉक्टर्स का काम मरीजों की देखभाल है, डॉक्टर्स का काम हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना है। ये है गवर्नमेंट की वॉइस प्रोवाइड नहीं हो रही वो है। जी और साहब, शर्म आनी चाहिए। ये सीवी इसका मेरे पास पड़ा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है। तुम्हें किसने मेडिकल एडवाइस का काबिल बनाया हुआ है? तुम्हारा लोकल स्टैंडाई क्या है? तुम एक मेडिकल डॉक्टर को मेडिसिन के मुकाबले में चैलेंज कर रहे हो। यानी ये कोरोना के साथ आप लड़ रहे हैं, आपको गली पे गाड़ियां चला रहे हैं। नहीं, ये यानी आप अंदाजा करें, या तो खान साहब की थपकी है या फिर खान साहब का किसी पर कंट्रोल नहीं है। यानी आप मुझे ये बताइए कि मेडिकल इसके मुकाबले में आप कह रहे थे डॉक्टर फरदौस शाह कल बुलाएं, फरदौस शाह बोले ना, वो मेडिकल डॉक्टर है ना, ये भी डॉक्टर ये एमपीए का डॉक्टर है। अच्छा, और 24% फला। ओ भाई, तुम लोगों की शक्लें हमने देखी हुई हैं। मैं वहां पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में घुमा हूं। तुम लोगों के तुम्हारे सीवी पढ़ के उठा के देखें, अच्छा, तुम्हारी औकात क्या है इस पाकिस्तान के अंदर? सिंध के डॉक्टरों के हवाले से जो बात कही कि जी वो पीछे पीपल्स पार्टी के नून लीग, जी आप बताएं जरा। अब पंजाब में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर अशरफ निजामी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और साथ उन्होंने बाकी डॉक्टरों के हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की है, वो पहले सुन लें फिर उस पर बात करें। कि इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो फैसले हुकूमत कर रही है, हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। कि खुदारा वो तजर्बा ना कीजिएगा जो दुनिया के अंदर वो तजर्बे हो चुके हैं और पाकिस्तान को आप नई तजर्बागाह के अंदर बना रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत जो हैं रिप्रेजेंटेटिव टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, उन्होंने खुद ये फरमाया अपनी ब्रीफिंग के अंदर जो कल की है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अहम कोई अच्छी चीज के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए कि द थिंग्स कैन गो वर्सन इन पाकिस्तान। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ था वो एहतमाम हमने यही अपील करने के लिए किया आपकी वसात से कि खुदारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें, उसकी सफबंदी ना कर सकें। कोई ना आकबत अंदेशे ना फेल जो होगा हमें किसी जगह का नहीं छोड़ेगा। और फिर जो यूरोप, जो इटली के अंदर, जो स्पेन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम इस मुल्क की गलियों में और इस मुल्क के अस्पतालों के अंदर वो देखने के लिए फिर ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए। जो लॉकडाउन है, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इट कंपल्सरी।
जी, और हमें ये उस साहब, इम्तिहान अशरफ में निजामी डालना। साहब। ये डॉक्टर्स हैं, कहते हैं कोरोना को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ले रहे हैं। शहबाज गिल साहब, अमेरिका की फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। जुल्फी बुखारी साहब, लंदन की फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। अभी हम एक लंदन के डॉक्टर को लेंगे, आपको अंदाजा नहीं कि वहां लोग कैसे चीख रहे हैं। आपकी वजह से अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों पे मौतें पहुंची, खुदा की कसम उठा करता हूं, लोग आपके कपड़े फाड़ देंगे। नहीं, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, अगर 15 दिन का लॉकडाउन तुम्हें अंदाजा नहीं, 15 दिन का लॉकडाउन सख्त किया होता तो मिसालें मौजूद है यार। और फिर आप नहीं जा, मसला पता है क्या है, इन लोगों को पाकिस्तान के मिजाज का नहीं पता। पाकिस्तान में आपने सिर्फ एक एहतियात करके अनाउंस कर दिया ना कि जनाब आप मोटरसाइकिल पे ना निकलें, आपकी बड़ा शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बड़े अच्छे शहरी हैं, पाकिस्तान का ख्याल रखें, वो खुदा मोटरसाइकिल पर 4 बंदे और बैठाएंगे, निकलेगा। पाकिस्तान के मिजाज, हर मुल्क के मिजाज के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। बिल्कुल सही बात। खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग आ गए हुए हैं कि जिन्होंने जिंदगी के अंदर यूके में, लंदन में बैठ के केस स्टडी मेथड पढ़े हुए। लेकिन वो तो कहते हैं कि सारे फैसले इत्तेफाक राय से किए जा रहे हैं, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल बना हुआ है, हर चीज। अगर नेशनल कमांड का कंट्रोल लगा हुआ है तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को क्यों चीख रहे हैं? मुझे ये बताइए। वो तो ये कह रहे हैं कि जो 20 नुकात बने वो डॉक्टर्स के मशवरे से बने। उस्मान साहब देखें, पाकिस्तान में इतने बंदे पीटीआई के शिकार हुए हैं कोरोना के जितने डॉक्टर हुए हैं, इतने बंदे नून लीग के शिकार हुए हैं जितने डॉक्टर्स हुए हैं, इतने बंदे पीपीपी के शिकार हुए जितने डॉक्टर्स हुए हैं, इतने बंदे मीडिया के शिकार हुए जितने डॉक्टर्स हुए हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई तुम पागल हो, तुम्हें आप जिस हुकूमत को यही ना पता हो कि उसके पास फूड किटी कितनी है और कितनी देर तक वो सरवाइव कर सकते हैं और कब तक वो लोगों को दे सकते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास इतनी भी प्लानिंग मौजूद नहीं कि आप कितने अरसे तक लोगों को घर में बैठा के खाना खिला सकते हैं। कंसिडर इट जेल, पूरे पाकिस्तान की जेल। और सबसे बड़ी बात है उस्मान साहब, पाकिस्तान के अंदर 100% लोगों को खाना आपने नहीं खिलाना। आपने मियां मनशा के घर खाना भेजना है, सही है, आपने मेरे घर खाना भेजना, आपने इसके घर भेजना है, आपने शहबाज गिल के घर तो खाना भेजना होगा, जो उसने भेजता होगा, मुस्तकिल जाता होगा, लेकिन इज्जतदार लोगों के घर खाना नहीं जाता। ये तबसरे करते जा रहे हैं बैठ के, खड़े होके। आपकी कोई एक मुझे बताए, शहबाज गिल, मैं इसलिए कह रहा हूं, शहबाज गिल की मेडिकल के मामले के अंदर तबसरा करने की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, ये पूरे मुल्क को गुमराह कर रहा है। चले जी नाज़रीन, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे, हम डॉक्टर साहबान से भी बात करेंगे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और लंदन से एक डॉक्टर साहब से बात करेंगे जो खुद कोरोना का शिकार हुए, उन्होंने शिकस्त भी दी, और वो आप लोगों को क्या एडवाइस करने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीमा के साबिक सदर डॉक्टर आतिफ हफीज़, उन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया है, और उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, यूरोलॉजिस्ट हैं, लिवरपूल विक्टोरिया अस्पताल बरतानिया में, और बदकिस्मती से डॉक्टर साहब खुद कोरोना का शिकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर आतिफ हफीज़ से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कल आप लोगों ने, डॉक्टर बारी और जितने टॉप के डॉक्टर्स थे, कल कराची में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम को खबरदार किया, हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी हुकूमती हलकों से कहा गया कि आपको ये डॉक्टर सियासत का शिकार हो गए। लेकिन हम अपने नाजरीन के लिए फिर एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आप लोग किन खदशात का इजहार कर रहे हैं। आपको ज़्यादा अहमियत इसलिए हो गई है कि पंजाब के डॉक्टर्स ने भी आपका साथ दे दिया है, और उसके साथ साथ जरा सा दोनों चीज़ों के हवाले से कि किस किस्म का लॉकडाउन आप चाहते हैं, ताकि बाकी फिर हुकूमत जाने और उनकी मर्जी जाने, और उलमा से क्या चाहते हैं। बिल्कुल। रहमान भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमने कोई नई बात नहीं कही। जो डॉक्टर्स ने, हमने कल बात कही थी, आज लाहौर ने भी कही, और अगर आप गौर करें तो तमाम हुकूमती हल्के भी वही बात कर रहे हैं कि कोरोना, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही है, जो उनके तर्जुमान है उन्होंने भी यही बात की, और सारे वज़राए आला भी यही बात कर रहे हैं कि ये सारा मर्ज जो है ये बढ़ने जा रहा है। और खुद गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक 14 मई से लेकर और जून के मिड तक इसमें जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो हो सकती है। तो हमारा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना था, क्योंकि हमने ये गौर किया है कि लोगों में अभी तक इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं लोग।
اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس بھی مختلف پیغامات اور یہ واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک پہ آتے ہوئے کہ کورونا نام کی کوئی چیز ہے نہیں, ایسا کوئی ملک ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کی ایسی گیمکس ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہیں. ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ہم تو فیس کر رہے ہیں پرابلم, تو ہم نے جو ہے وہ اس چیز پہ ضروری سمجھا کہ ہم پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ اویئرنیس کریں, ان کو آگاہ کریں کہ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جو ہونے جا رہی ہے, اور یہ سب صرف متس ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہوگا, ہماری امیونٹی اچھی ہے, گرمی میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا. ان سب غلط فہمیوں کو دور کرنے اور لوگوں کو اس کی سیریسنس سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, امیونٹی کی بات آپ نے کی, اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو لوگ یو کے میں یا امریکہ میں یا اسپین یا اٹلی میں رہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے ہاں امیونٹی بہت زیادہ ہے, ہمارے اوپر اس کا اثر اتنا نہیں ہو رہا اور لوگ جلدی ریکور ہو رہے ہیں, اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد بھی کم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ بیس کرتی ہے ایویڈنس کے اوپر, خالی ہائپوتھیسس کے اوپر بیس نہیں کرتی. وائرس کا نام ہی نوول کورونا وائرس ہے. 31 دسمبر کو یہ پیدا ہوا ہے, 30 سے 31 دسمبر. ابھی رپورٹ ہوا, ہمیں جی ہاں ہمیں اس کے متعلق پتہ ہی کچھ نہیں. تو یہ سارے ہائپوتھیسس ہیں کہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ فار ایگزامپل اگر ہم یہ بات کریں کہ جی ان علاقوں میں جہاں ملیریا جو ہے وہ ایپیڈیمک ہے یا جہاں پہ بی سی جی ویکسینیشن ہوئی ہے وہاں پہ وہ میں کم ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے تو بہت سارے کولیگز ہیں انگلینڈ کے اندر جو پاکستان سے گئے ہیں, وہاں پیدا نہیں ہوئے, وہ یہیں کے پلے بڑے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے بعد یعنی ایڈلٹ لائف میں وہاں گئے. لیکن ان میں سے آپ جو لسٹ اٹھا کر دیکھیں فرنٹ لائنرز کی, تو اس میں بے شمار پاکستانی ڈاکٹر, اس کے علاوہ جو پاکستانی پاپولیشن ہے نان ڈاکٹرز وہ بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تو خوش قسمتی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ضیاء الدین یو کے سے موجود ہیں, برطانیہ سے. ان کو خود کورونا ہوا, فرنٹ لائن پہ وہاں پہ خدمات انجام دے رہے تھے, انہوں نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اپنی صحت کے بارے میں بتائیے گا, اور آپ خود کورونا کا شکار ہوئے. ابھی امیونٹی کی بات ڈاکٹر عاطف حفیظ کر رہے تھے, اور لوگوں کی متس موجود ہیں, آپ خود یہاں سے ہی گئے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ جو لوگ, آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی تھا, آپ ٹھیک ہو گئے, پھر دوبارہ آپ نوکری پہ گئے اس میں مریضوں کو دیکھنے, پھر دوبارہ آپ کو ہو گیا. جی 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 فرمائیے. مارچ کو جو ہے مجھے تھوڑے سمپٹمز ہوئے تھے, بعد معمولی سی گلے میں خراش آئی تھی. جی یہ اتوار کا دن تھا, پیر کے دن میں اپنے کام پہ گیا, تو وہاں پہ جب کولیگ سے مجھے دیکھا کہ میں انویل فیل کر رہا ہوں, تو میں مجھے کہا کہ آپ فوراً گھر چلے جائیں. میں گھر آ گیا, اور منگل کے دن یعنی اس اگلے دن میرا گھر پہ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں جب تک ہم آپ کے ٹیسٹ کے رزلٹ نہ دیکھ لیں. اس کے بعد ٹیسٹ کا رزلٹ آیا 2 دن کے بعد, اس میں پازیٹیو تھا. اسی عرصے میں میری وائف وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, اور ان کو تھوڑے تھوڑے سمٹمز ہونے شروع ہو گئے. میرے ساتھ 2 بیٹے رہتے ہیں یہاں پہ گھر پہ, ان کو تھوڑے سے سمٹمز ہوئے, اور الحمدللہ میں بہت زیادہ سیریسلی انویل نہیں ہوا. لیکن میری وائف جو کہ مجھ سے عمر میں بھی کم ہے اور ان کی صحت بھی مجھ سے بہتر ہے, وہ اس حد تک طبیعت ان کی خراب ہوئی کہ وہ ہسپتال میں داخل ہوئی, پھر آئی سی یو میں چلی گئیں وہ, اور الحمدللہ 3 دن وہ آئی سی یو میں رہنے کے بعد وہ ریکور ہو کے اب وہ گھر آ چکی ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جو میں ایک آپ کو بہت ہی اسی لیے میں نے فیس بک پہ بھی کئی اپنی پوسٹ بھیجی ہیں کہ یہ سمٹمز جو ہیں اس کے بڑے معمولی ہوتے ہیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی صحت مند آدمی یا کم عمر کا آدمی اس سے افیکٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے وائرل لوڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ کو وائرل لوڈ ملا ہے. میں آج بھی ٹیسٹ میرا دوبارہ ٹیسٹ ہوا, کیونکہ میں نے جوائن کرنا تھا اپنا ہاسپٹل. مجھے آج ہی اس کا رزلٹ دوبارہ آیا کہ میں ابھی بھی پازیٹیو ہوں, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میں سمٹم کے لحاظ سے مجھے اب کوئی نہیں فیل ہوتا. میں کل بھی پرسوں ہاسپٹل گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک آپ کا ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آتا آپ دوبارہ جوائن نہ کریں, احتیاطی تدابیر کے طور پہ انہوں نے مجھ سے کہا. تو میں گھر واپس آ گیا, تو آج مجھے رزلٹ آ گیا کہ میں پھر پازیٹیو ہوں. تو میرا جو مین میسج ہے یعنی اپنے پاکستان, سوال 1 منٹ رکیے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ پازیٹیو دوبارہ ہوئے ہیں, تو وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وائرس انہبٹ کرتے ہیں, وائرس سو جاتا ہے, ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. تو کیا بیچ میں دوبارہ وہی وائرس ہوا یا آپ شکل بدل لی, یا شکل بدل لی؟ خیر شکل بدلنے کا تو لمبا اسٹڈی ہے. کیا وہی وائرس ہوا یا آپ کی کسی اور طرف سے ایک اور جو ہے ایک حملہ ہو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ اوریا صاحب مجھے فیلنگ یہ ہے کہ میں اس وائرس کو کیری کر رہا تھا, کیونکہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوا.
اور میں کیری کر رہا تھا اپنے ساتھ، اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انویل فیل نہیں کرتا تھا کبھی بھی، الحمدللہ میں نے محسوس نہیں کیا کہ میں اتنا طبیعت میری خراب ہے کہ میں بستر پہ لیٹ جاؤں، سوائے اس کے کہ کچھ دن کے لیے مجھے چیسٹ انفیکشن ہوئی تھی، جس کے لیے میں نے اینٹی بایوٹکس یہاں کے جی پی کے ذریعے شروع کی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے 2 اینٹی بایوٹکس دی تھیں، تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ میں ریکور ہو گیا۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو اس کی امیونائزیشن کی بات چل رہی ہے، اس میں میں خود بھی اوبیسلی ڈاکٹر ہوں، کل پڑھتا رہتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی تیزی سے میوٹیشنز ہو رہی ہیں آج کل کہ اس کی امیونائزیشن کے بارے میں بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنی امیونائزیشن سکسیسفل ہو سکتی ہے، کیونکہ جو وائرس زیادہ میوٹیٹ کرتا ہے اس کی امیونائزیشن اتنی افیکٹو نہیں رہتی، کیونکہ وقت بدل رہا ہوتا ہے، تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال ابھی ہمیں ڈاکٹر عاطف صاحب نے ذکر کیا امیونٹی کی والی، جہاں تک بات ہے تو اس وقت جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں یو کے اندر جن کی ڈیتھ زیادہ ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو پرسنٹیج آف پیپل ہو ہیو بین ورکنگ ہیئر، اس میں زیادہ تر یعنی انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، صومالی اور یعنی ہمارے جو ویسٹ کے ایسٹ کے لوگ ہیں ان کی زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری امیونٹی جو ہے ان سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم پریزیوم یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، حالانکہ اس کے برعکس چیزیں اس کے بالکل برعکس ہے انفارچونیٹلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا جو آج کل پوری سائنٹیفک لیول پہ آ رہا ہے، جس سے اور مزید مسئلہ کمپلیکیشن ہو رہی ہے کہ وائرس کی مختلف قسم کی سٹینز ہیں، 1 2 3 ABC سٹینز کے حساب سے چل رہا ہے، اور نیو یارک کی سٹین علیحدہ ہے، باقی تو ایک تو یونیورسل لیول پہ ایک ویکسین تو بہت مشکل ہے بن سکے، اور اگر ویکسین بنا بھی لی تو جتنا یہ جلدی میوٹیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس نے شکل بدلنے یا کچھ اس سے شکل بدلنی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی دیر تک ہم اس کرائسس کے اندر یہ دنیا جو ہے وہ اندازاً ایک رف سی اسیسمنٹ جو ہے؟ دیکھیں اس وقت کچھ بھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا، کیونکہ آپ ایون دیکھیں یو کے اندر اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلا جو ویکسینیشن کا تجربہ ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں جمعرات سے، یعنی آج سے پلان تھا ان کا، مجھے پتا ہے کہ آج سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر ہیومن کے اوپر سٹارٹ کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ جو اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں، آپ کا سوال سوری اس کو میں پہلے وہ کمپلیٹ کر دوں کہ جہاں تک امیونائزیشن کا سوال ہے بہت ہی قبل از وقت ہے کہ یہ امیونٹی جو ڈیولپ ہوگی یہ کتنے عرصے تک رہے گی، کیونکہ یہ یعنی کہنا بڑا مشکل ہے اس وقت کہ ہم جو بھی ہماری امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں امیون ہوں، ابھی میرے اگر اینٹی باڈیز ٹیسٹ کیے جائیں تو ہو سکتا ہے میرے اندر اچھے خاصی اینٹی باڈیز بھی موجود ہوں، لیکن اسٹل میرا وائرس جو ہے نا وہ شو کر رہا ہے کہ میں پازیٹیو ہوں، تو یہ بڑا بہت قبل از وقت ہوگا، اور میرے خیال سے کچھ مہینوں تک سلسلہ چلے گا۔ جی ڈاکٹر عاطف صاحب، آپ چونکہ کل بہت آپ کی پریس کانفرنس جو تھی بڑی الارمنگ تھی اور اس کے اوپر ایک بڑا پولیٹیکل سے ریئیکشن آیا، اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اور اس میں شہباز گل صاحب کا ایک انتہائی میں کیا کہہ سکتا ہوں ایک احمقانہ سے گفتگو تھی کہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز جو ہیں ان میں ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ بحیثیت ڈاکٹر کمیونٹی کیا کورونا کو ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر سمجھتے ہیں، یہ پیورلی ہیلتھ ایشو ہے؟ دیکھیے اور یہ صاحب یہ دونوں ہی ایشوز ہیں، ظاہر سی بات ٹھیک ہے، یہ ہیلتھ ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک اینڈ تو اس کی جو ہے وہ میڈیکل ایسپیکٹ ہے جس کو ظاہر ہے ڈاکٹرز بہتر سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کی ایڈوائز میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ماننی چاہیے اور جتنے بھی جو ریلیجس فیکشنز ہیں ان کو دینی چاہیے، کیونکہ ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، ہمیں اس کی سیویرٹی کا پتہ ہے، ہم انسان کے جسم کے اندر اور باہر سے دیکھتے ہیں اور ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس درج پہ جا رہا ہے، اور اس کا لوگوں کو باہر آنے سے پہلے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے آئی سی یو کے اندر کیا ہو رہا ہے، آئی سی یو کے باہر کھڑے ہوئے آدمی کو ایک عام تجربہ اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا قیامت ہے جو ڈاکٹر کے سر سے گزر جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب جب یہ ایمرجنسی ہے تو اس کو پھر اس کے اندر ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل اسپیکٹ اس کے ساتھ آ رہے ہیں، معاشی طور پہ بہت پوری وہ تو آتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو ایک چھوٹی سی بیماری بھی ہو تو ایک غریب آدمی جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ تو فائنینشیل میٹر تو سب سیکنڈری چیز ہے، لیکن کیا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایک آدمی بچہ جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کی پٹی نہیں کروائیں گے اس لیے کہ کل کو اس نے 5 روپے بچانے ہیں، وہ رات کا کھانا کھانا ہے؟ یہ تو صرف عمران خان صاحب سوچ سکتے ہیں ایسی بات۔ جی دیکھیں بالکل میں عرض کروں آپ سے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں، لیکن دیکھیں میں عرض کروں آپ سے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ایک بات جو بہت آ رہی ہے کہ بھائی لوگ بیمار ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ غریب آدمی ہیں، اس کی دہاڑی دار مزدور ہے، تو وہ جو ہے وہ متاثر ہوگا اور اس کے گھر میں کھانا اور ختم ہو جائے گا اور روٹی اور چولہا جلنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔
تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے آپ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم متول گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں آنے والا کوئی ڈرائیور یا ہم گھر میں کام کروا رہے ہوں, فرض کریں ایک کلر کروا رہے ہوں, پینٹ کروا رہے ہوں, ایک دیہڑی دار مزدور آتا ہے اور وہ چیخنا اور کھانسنا شروع کر دیتا ہے, تو اس سینیریو کے اندر کیا آپ یہ چاہیں گے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر آ کے کام کریں؟ کوئی فیکٹری کا اونر یہ چاہے گا کہ اس کی فیکٹری میں ایسا آدمی کام کرے جس کو کھانسی یا نزلہ ہو یا وہ کورونا پازیٹیو ہو چکا ہو؟ تو اب آپ بتائیے کہ جب یہ گروتھ ہوگی تو نہ صرف یہ کہ وہ تو پازیٹیو بھی ہو جائے گا, بیمار بھی ہو جائے گا اور گھر بھی بیٹھ جائے گا, تو اس کی روٹی اور چولہا تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم بہت حد تک بچے ہوئے ہیں کسی نہ کسی حد تک, لیکن اگر ایک دفعہ ایک فیئر کریٹ ہو گیا پاکستان کے اندر کہ فلاں رکشے والے کے پاس میں بیٹھا تھا اور فلاں رکشے والا کھانس رہا تھا یا فلاں بندے کا اور مجھے ہو گیا, تو پھر آپ کیسے معاشرے کے اندر آگے لے کے چل جائیں گے؟ آپ کو حکومت کہے باہر نکلو, آپ نہیں باہر نکلیں گے. یہی میں کر رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا, اور ہم اسی چیز سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرنے چاہتے ہیں کہ یہ وقت آنے سے پہلے, کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس کراچی کی اسٹیٹسٹکس ہے پورے پاکستان میں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کل جب پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس وقت 9,700 سمتنگ جو تھے وہ کیسز تھے. اس وقت جو لیٹسٹ فگر ہے وہ 10,515 کی ہے. یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یا اس سے کچھ کم وقت کے اندر تقریباً 800 کیسز 700 کیسز بڑھ چکے ہیں. بہت ہوتے ہیں. اس کے آپ کے پاس جو ہے وہ 222 ڈیتھ ہو چکی ہیں. آپ بھوک کی بات کر رہے ہیں, میں ہر جگہ یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں, اتنا ہائی لائٹ ہے, میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا وجیلنٹ ہے, آپ مجھے کوئی ایسے علاقے کا پاکستان کے نام بتا دیجیے جہاں کسی ایک آدمی کی اس پورے 2 مہینے کے اندر بھوک سے خدا نہ خواستہ انتقال. بالکل نہیں ہوئی, بالکل نہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس قوم کو جھوٹ بول کے ڈرا رہے ہیں. پاکستان کی حکومت جھوٹ بول کے ڈرا رہی ہے اور خوف کا شکار کر رہی ہے کہ یہاں لوگ بھوک سے مریں گے, اور اس سے زیادہ کسی قوم کو بیوقوف بنانا اور قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. یہ چیز یہی ہم کہتے ہیں اور بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. اچھا, میرا خیال ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ عوام کو کچھ اس بارے میں بتائیے کہ ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, چونکہ آپ خود اس فیز سے گزر رہے ہیں. اب یو کے کی مثال تو اپنی جگہ, لیکن ہمارے ہاں جس قسم کے لوگ ہیں ان کے جو رویے ہیں وہ کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں؟ میں نے جو سب سے پہلے جس چیز سے بہت زیادہ زور دیا ہے, جہاں پہ بھی میں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں مساجد میں لوگ جانے کو بڑا پسند کرتے ہیں. مطلب میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا. میں نے اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ہی 1 ہفتے پہلے میں مسجد جانا چھوڑ دیا تھا, صرف یہ سوچ کے کہ میں اسپتال میں کام کرتا ہوں, میں دوسرے کو بیماری نہ لگا دوں. صرف اس لیے نہیں پتا تھا کہ میں خود بھی سفر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم خود کیریئر ہو سکتے ہیں. کسی بھی آدمی کو جو مسجد میں جاتا ہے وہ کیریئر ہو سکتا ہے, وہ دوسرے کے لیے یہ بیماری کا ایک سبب بن سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے بیماری دوسرے کو لگ گئی اور اس کے بعد اس آدمی کا بعد میں خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, تو اس کی ذمہ داری اس شخص کے اوپر بھی اتنی عائد ہوگی جتنی اس شخص کے اوپر عائد ہو رہی ہے جو مسجد میں آ رہا ہے. تو میں تو سب سے پہلے مسجد بات کرتا ہوں, کیونکہ میں آپ شکل سے نظر آتا ہوں کہ میں بہت دیندار آدمی ہوں, میری داڑھی بہت لمبی تھی, بلکہ کورونا کی وجہ سے مجھے چھوٹی کرنی پڑی ہے. وہ مجھے ہاسپٹل نے کہا تھا کہ آپ کو ماسک پہن, اتفاق سے وہ ساری چیزوں سے میں ابھی تک نہیں گزر سکا. لیکن میں آپ سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر جانا جو ہے اس حالات میں بالکل غیر مناسب ہے. بلکہ میں انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی اس چیز کو انہوں نے ایمفسائز بھی کیا تھا, کوشش بھی کی تھی بتانے کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء حضرات مطلب اس میں ان کا بڑا رول ہے. دیکھیں, جہاں پہ جان کو خطرہ ہو جائے وہاں پہ اپنی زندگی کو بچانا جو ہے وہ بالکل ایک صحیح قدم کے طور پر اٹھانا چاہیے. اس میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بہت خطرناک ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر مسجد جاتے ہیں, آپ صحت مند ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ بھی تو لوگ جمع ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ چیزیں لینے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے, وہ آپ کی ضروریات ہیں, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. لیکن مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جائے بغیر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, ہمیں بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اتنا ہی اجر دے گا جتنا مسجد میں جانے کا دے گا. عام لوگوں کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو بیماری جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ بیمار ہو چکے ہیں, لیکن آپ کے والدین, آپ کے بزرگ جو گھر میں رہتے ہیں ان کو یہ بیماری بہت تیزی سے لگ سکتی ہے. اور یہ بیماری 24 گھنٹے کے اندر, جیسے میں نے اپنے گھر کی مثال دی, میری وائف بہت ایکٹیو ہیلدی ہیں, ادروائز ان کو ودن فیو ڈیز آئی سی یو میں چلی گئی اور وہ ریکور ہو کے آئی ہیں. تو یہ ہمیں اپنے طور پہ یہ جو ڈسٹینس رکھنے کا ہے مساجد کے اندر کہ اس طرح نماز پڑھیں اس طرح نماز پڑھیں, اصل میں وائرل لوڈ جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے ہو رہا ہوتا ہے. اس کا تعلق آپ کا نہیں ہے کہ آپ
कितनी देर मस्जिद में रहते हैं, आप जब मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे फिजा में इसका असर होता है हर वक्त मौजूद, और वो फिजा में असर वो अपने साथ लेके आ जाते हैं आप, और आप ला के अपने घर में किसी को दे देते हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो चीज़ जो है उसके लिए बाद में जानलेवा साबित हो सकती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दोनों साहिबान का, आपने बड़ी वैल्यूएबल गुफ्तगू की लोगों को। अब ये देखें ना, ये खौफ की सूरत हाल, ये कैफियत है। उलमा से मैं हाथ बांध के, हमने उनका एडवोकेट किया, अब वो खुद सामने आए। मैं कहता हूँ इनके खिलाफ एक साजिश पकाई जा रही है, इसलिए कि मीडिया उनके खिलाफ फिर हो जाएगा, 4 बंदे भी उनके हो तो मसला हो जाएगा, और उलमा को खुद अपने तौर पे बुला के करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का वास्ता है, इस कौम को ये नवीद, खान साहब हाथ बांध कर सकते हैं, ये नवीद देनी बंद कर दें कि हम भूख से मर जाएंगे। ये मुल्क भूख से मरने वाला है ही नहीं, इस मुल्क को अल्लाह ने भूख से मरने के लिए पैदा नहीं किया हुआ। आप खुदा के लिए अपने बंदों को संभालें, वरना बहुत मसला हो जाएगा। चलें जी नाज़रीन, यह ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और इसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक की आमद है। खलीजी मुल्कों में तो कल पहला रोज़ा है, पाकिस्तान के अंदर हफ्ते को जो है यकम रमज़ान मुबारक होगी। इसी मुनासबत से इस्तकबाल रमज़ान, हमारी तैयारी क्या है, हमें इस रमज़ान में क्या करना है, क्या दुआएं मांगनी है, इस वबा से भी लड़ना है और अपने लिए खैर व अजर भी मांगना है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मौलाना सरफराज अवान साहब मौजूद हैं और हम उनसे प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहेंगे और उनसे इस्तदा करेंगे कि इस मुनासबत से जो है खुसूसी दुआ भी कराइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक की आमद है और हमेशा की तरह हम आपको ये कहते भी हैं कि जिसमें पूरी हम अपने नाजरीन को भी इस दुआ में शरीक करें आपके साथ साथ, तो आपसे हम ये इस्तदा करेंगे कि खसूसी दुआ कराइए और जो इस वबा का शिकार है हम इससे भी निकलें, और जो रमज़ान है इस हवाले से भी हमें जो है अल्लाह ताला नेकियां समेटने की तौफीक दे। तो आपसे हम ये दुआ करेंगे कि हम दुआ कराइएगा। खासतौर पर डॉक्टर साहब चंद अल्फाज जो हैं रमज़ान की आमद से पहले, क्योंकि हमें बिल्कुल ये शायद हमारी ज़िंदगी की 60 साल ज़िंदगी का शायद वाहिद रमज़ान है कि जो इस कैफियत में गुजरा है, और मेरे ख्याल है इस उम्मत पर भी बड़ी अरसे के बाद इस तरह की घटा छाई है। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी चंद अल्फाज अगर आप कह देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, वाक़ईतन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हमारे मुहतरम ने कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में बहुत कर्ब और मुश्किलात और दुश्वारियों का रमज़ान है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में न सिर्फ ये कि मसाजिद जो हैं वो लॉकडाउन में बंद हैं, और बल्कि हरमैन शरीफैन भी बंद हैं एक तरह से। अल्लाह ताला कर्ब से उम्मत को निकाले, इंसानियत को निकाले, आमीन। और इस महीने में ख़ास तौर पर जैसे महबूब करीम अलैहिस्सलात ने फरमाया, रमज़ान के एक दिन पहले शाबान के आखिरी रोज़ जो आपने खुतबे में इरशाद फरमाया, उसमें जो बातें और तो हैं अपनी जगह, लेकिन एक ये कि आपने फरमाया ये सब्र का महीना है और सब्र की का अजर यकीनन जन्नत है, और ये ऐसा महीना है कि जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। और जो शख्स इस महीने में रोज़ा लोगों का इफ्तार कराता है, कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी, उसके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनता है। वअत्क़ु रक़बतिही मिनन नार, उसकी जहन्नम से उसके गर्दन की आज़ादी का जरिया बनता है। और जितना अजर अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले को अता फरमाते हैं, उसके अजर में कमी किए बगैर उतना ही अजर इफ्तार कराने वाले को अता फरमाते हैं। और जो रोज़ादार को पेट भर के खाना खिलाता है, हुज़ूर ने फरमाया सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मअु हत्ता यदखुलल जन्नह, अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़े कौसर से वो पानी पिलाएंगे कि जन्नत में दाखिले तक फिर उसकी प्यास नहीं लगेगी। इस सूरत हाल में हमें अपने कुर्बो जवार में गुरबा और मसाकीन और ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार लोग और ऐसे लोग कि जो लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात में हैं, कर्ब में हैं, उनकी नुसरत करनी है, उन पर उनकी खिदमत करनी है, उन पर एहसान जताए बगैर अल्लाह का दिया हुआ माल उन पर खर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगना है, क्योंकि अल्लाह की फौजों के साथ हम लड़ नहीं सकते।
اللہ کی فوجوں کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، ان فوجوں سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی بات کی دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ نیکیوں کی بہار کا موسم آ رہا ہے. اے اللہ، اس موسم میں بہار کی، نیکیوں کے اس موسم بہار کی ہمیں قدر نصیب فرما. اے اللہ، تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے بار بار، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر چاہنے والے باز آ جا، رک جا. اے اللہ، اس اعلان پر ہمیں کان بھرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا ہے یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر اور اس کی برکات حاصل کرنے والا بنا. اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے جو اس مہینے میں بھی جھوٹ نہیں توڑتا روزے کی حالت میں، اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اے اللہ، یہ جو اس مہینے میں ہماری تربیت ہوگی جھوٹ سے بچنے کی، آنے والا سارا سال اس کے مطابق گزارنے والا بنا. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں شعور اور احساس کے تحت، شعوری کیفیت کے ساتھ اس رمضان کو رسمن نہیں بلکہ شعوری کیفیت کے ساتھ گزارنے والا بنا. رمضان کے روزے رکھنے والا بنا، اور رمضان کی راتوں کو قرآن کریم پڑھنے اور سننے والا بنا. اللہ، یہ مہینہ قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے. اللہ، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط بنا دے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا، اس کو انفرادی زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا. یہ کورونا کا وائرس تیری فوجوں کا ایک دستہ ہے، اور ہم تیری فوجوں سے لڑ نہیں سکتے. ایسی فوج جو نظر بھی نہیں آ رہی اور ہاتھوں پر آ جائے تو پانی سے دھونے سے اے اللہ ختم ہو جاتی ہے، اتنی کمزور ہے بظاہر، لیکن دنیا بھر میں 200 سے زائد ملکوں کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. میرے اللہ، تیری فوج سے ہم لڑ نہیں سکتے، تو اس سے بچنے والا بنا. دنیا بھر کے انسانوں کو اس وبا سے محفوظ کر لے. اے کریم، یقیناً یہ ہماری خطاؤں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اپنی رحمت کے صدقے سے ہمیں معاف فرما، پوری انسانیت کو معاف فرما. پوری انسانیت تیری سرکشی اور بغاوت اور ظلم اور زیادتیوں میں بہت آگے بڑھ گئی. اے اللہ، تو ظلم کو معاف فرما دے، تو مظلوموں کی نصرت فرما. اے اللہ، تو اپنے کرم سے، اس کرم سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ، ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے. اے اللہ، ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے. اے اللہ، تو ہمیں اپنی نگہبانی نصیب فرما، اپنی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ، تو اپنے کرم سے پوری دنیا میں امن و سکون بحال کرنے کے لیے کوشاں جو بھی ہیں ان کی مدد فرما. اور اس دنیا میں بگاڑ کے لیے کوشاں جو بھی ہیں ان کے شر سے پوری انسانیت کی حفاظت. اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں. پیر کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کورونا وائرس کے خلاف جنگ ہم سب کو